کوئی خواہش نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ماضی اٹھا کے لے کہ اسی منصور علی شاہ صاحب نے ہمارے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئین میں یا ججز کا, چیف جسٹس کی جو سلیکشن کا معیار ہے, جو ایک کرائیٹیریا بنا ہے, آپ اس کو سبوتاژ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ یہ ہے سر. جی سر. سر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پریکٹسنگ جو ہے وہ ایک لائر موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے. ثاقب ہارون صاحب, ثاقب صاحب مجھے سر تھوڑا سا کچھ چھوٹی 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور سب سے زیادہ زور اگر میں اس کی بات پہ کرتا ہوں تو سر وہ سارے کا سارا تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. تحریک الیکشن کمیشن کے کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے. تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے, اور انتخابی نشان دینا نہ دینا سیاسی جماعتوں کے. سر یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ پورے پاکستان کی ٹی وی سکرینز, مختلف ہر چینل کی سکرین کی یہ زینت بنی ہے, تو سر یہ ٹوٹل کی ٹوٹل اگر میں بات کرتا ہوں تو سر یہ ساری کی ساری تو سر پولیٹیکل جو ہے وہ سنیریوز ہمیں شو کر رہے ہیں, یا ایفیلیشنز کو شو کر رہی ہوتی ہیں. تو سر پھر قانون کدھر ہے؟ کیونکہ قانون کی تکڑی کے اندر یا وہ ایک ترازو جو ہے اس کے اندر تو سر کسی قسم کی بائسنس ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے. جج کا فیصلہ جو ہے وہ بولنا چاہیے, نہ کہ جج کو بولنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے, جی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا جو شروع ہوا ڈسپیوٹ, یہ شروع ہوا جب سمبل کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا, اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا سمبل واپس لے لیا گیا آن دا گراؤنڈ کہ جی آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان اکارڈنس ود لاء کنڈکٹ نہیں کیا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے یہ جب فیصلہ دیا, اور سمبل کا الیکشن فائنل فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے لوگ گئے, نومینیشنز جمع ہوئے, اور لوگوں نے ساتھ تحریک انصاف کی ایفیلیشن ظاہر کی. تو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا کہ جی چونکہ آپ سے سمبل لے لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپہولڈ کر دیا گیا, اس لیے آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کنٹیسٹ نہیں کر سکتے الیکشن. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بیس تھی ایکچولی, ٹیکنیکل پوائنٹ, جس کے اوپر ساری بلڈنگ پھر بنی اور اتنے زیادہ آزاد امیدوار سامنے آئے. سپریم کورٹ نے جب یہ جو میجورٹی ڈیسیجن آیا ہے, جو 8 ججز کا ڈیسیجن آیا, دیکھیں ہم ایک ڈیسیجن ہے اس پہ ہم اپنے ویوز رکھ سکتے ہیں, اپنے اوپینین رکھ سکتے ہیں, لیکن قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ تسلیم کی جانی چاہیے, اور وہی ججمنٹ ہے جس کو آگے امپلیمنٹ ہونا ہے. صحیح. تو میجورٹی ججمنٹ نے جس پوائنٹ پہ فوکس کیا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کبھی جیتے نہیں ہیں. تو انہوں نے جب اس معاملے کو تھوڑا سا پرابلم کیا تو بیس نکلی وہ ڈیسیجن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جس کی بیس پہ پولیٹیکل پارٹی کو آؤسٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی ان 8 ججز کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ اپنی ججمنٹ میں تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف واز اے پولیٹیکل پارٹی, اور جو الیکشن کمیشن کا وہ ڈیسیجن تھا دیٹ واز ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. وہ آگے ظاہر ہے وہ ڈیفر کیے 41 کی حد تک, لیکن بیس وہی ڈیسیجن تھا الیکشن کمیشن کا. تو جب آپ اس 8 رکنی میجورٹی ڈیسیجن کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو بیس لائن بنائی وہ ڈیسیجن, اور اس کے بعد پبلک اوپینین. ٹھیک ہے. اب آبویسلی دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کافی پاورز ہیں ایز کمپیئر ٹو الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ. تو انہوں نے اپنا 187 کا اختیار استعمال کیا ہے, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں ان کے اس اوپینین سے, یا ان کی اس قانونی جو آبزرویشنز ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. قطع کلامی معاف سر, اب تو فیصلہ آ چکا ہے, میرا خیال ہے اب اس کا آپریشن بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ فیصلہ نہ آیا ہوتا اور ابھی تک یہ فیصلہ محفوظ ہوتا تو سر میں اور آپ ہم لوگ قانونی طور پہ باؤنڈ ہوتے ہیں اس پہ کسی قسم کی گفتگو کرنے کے لیے. لیکن سر اب کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے, اور اسی کے دوران میں آپ نے ایک بات کہی ہے پبلک اوپینین. سر مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی اس بات سے کہ قانون جو ہے وہ پبلک اوپینین کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ انکلائن کر رہا ہے, یا وہ اس کو جو ملائن کر رہا ہے. سر نہیں, میرا خیال پبلک اوپینین کا کوئی میرا مراد یہ نہیں تھی کہ شاید کوئی
پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ فیصلہ ہے سر کچھ چیزیں جو میں سر قطع کلامی معاف سر دیکھیں، اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے تھے، حالانکہ وہ آزاد تھے، اور اپنا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے الیکشن نہیں کروا سکا. ہاں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، اس پہ اوپر سر اس پہ ہمیں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل ججز کے منصب کے منافی ہے. سر یہ وہ دو جج ہیں نا سر جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے تھے، تو ان کے بارے میں سر اس طرح کی بات کرنی میرا نہیں خیال. میں آپ کے اس بات کا اس لیے جواب دیتا ہوں. ویسے یہ آبویسلی اس ججمنٹ میں بھی جو حصہ ہے، اور اس سے پہلے جب جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور دو ججز آنریبل ججز نے اپنا نوٹ جاری کیا تھا، تو ان میں ان 8 ججز پہ تنقید کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا یہ نہیں کہ یہ انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، بٹ لیکن سر آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. وہ دونوں سائیڈوں سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ہمارے آنریبل ججز ہیں، ہم سپریم کورٹ کی طرف سب دیکھتے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ جو جسٹس کا نظام، الٹیمیٹ جو سٹیج ہے وہ سپریم کورٹ ہے. تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی تو آبویسلی وہ ساری پبلک اس سے ہمارے لیے وہ پریشان کن بات. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. اچھا سر، ابھی جو ہے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا خواجہ مدثر تونسوی صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہے JUI کے. سر آپ کو پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید. خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کے بھی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، تو سر کیا آپ کے جو الیکشن ہوئے ہیں یہ جو ہو رہے ہیں، کیا یہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز اور پورا پیٹرن جو ہے، جیسے ابھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے نیازی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایک رولز ریگولیشن اور پیٹرن جو ہے وہ آلریڈی سیٹ کر دے اور تمام کی تمام پارٹیز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. تو سر کیا آپ نے ان کے مطابق الیکشن کروائے ہیں یا اپنے مطابق الیکشن کروائے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ایکچولی ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ جس جمہوری عمل کے ساتھ اور جمہوری طریقے کے ساتھ جمہوری اسلام نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، شاید پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس طریقے سے نہیں کرا. سر وہ تو یہ سر وہ تو پیپلز اپنا سر تحریک انصاف والے بھی کلیم کرتے ہیں نا، وہ مردان کے سر کسی دور دراز گاؤں میں الیکشن انہوں نے کروا لیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس سے صاف شفاف تو ہمارے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. سر ایکچولی ایسا ہے کہ پہلے یہ تحصیل کی سطح پہ ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے جو بھی تحصیلیں ہیں وہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہاں پہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور جو جماعت کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ اوپن ہاؤس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دلی کا الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد ابھی 4 دن پہلے پنجاب کا الیکشن ہوا. تو یہ کوئی بند کمرے میں نہیں ہوا، یہ بالکل ریٹن آن وال تھا اور یہ اوپن ہاؤس پہ ہوا. اس میں میڈیا بھی موجود تھا، اس میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی موجود تھے، اس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی موجود تھے. سر اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. سر آپ کے جو لاہور میں سر جو آپ کے یہاں کے جو لوکل جو آپ کے الیکشن ہوئے ہیں سر، ان کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے یہ چیز وہاں پہ نوٹ کی تھی کہ جس طریقے سے اوپنلی آپ لوگوں نے الیکشن کروائے ہیں اور خاص طور پہ مساجد کے اندر بیٹھ کے آپ نے الیکشن کروائے تھے، وہ ایک اچھی مثال تھی. اور جیسے جماعت اسلامی والے بھی اگر انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرواتے ہیں، لیکن آپ کی جو چیز پوزیشن جو تھی یہ بھی مجھے اچھی لگی ہے. لیکن سر مجھے آپ کی جو ہے گفتگو یہیں پہ اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں سر، اب ہم کیونکہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر جی مجھے یہ بتائیں کہ سر کیا وہ مولانا کا اور حکومت کا سر کوئی ابھی تک کوئی پیچ اپ نہیں ہوا سر، کوئی درمیان میں سودا طے نہیں ہوا سر ابھی تک آئینی ترمیمی کے اوپر؟ سر میری گزارش سنیں، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. الیکشن 2024 کے بعد سے پہلے دن سے 8 فروری 2024 کے بعد سے جو مولانا نے اپنا پرنسپل سٹینڈ رکھا ہوا ہے جی اور یہ جو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میڈیا نے جو غیر ضروری توقعات وابستہ کی تھی کہ جناب مراز اور پیکیج اور ڈیل اور یہ، تو اس پہ الحمدللہ مولانا نے جس ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی ہے، شاید یہ 1973 کے آئین کی تکمیل کے بعد اور جو 7 ستمبر 1974 کو جو پاکستان کا آئین ختم نبوت کے ساتھ مکمل ہوا، اس کے 50 سال کے بعد یہ شاید یہ پہلا موقع تھا جس پہ 25 کروڑ لوگوں نے مولانا کو یکسوئی کے ساتھ ویلکم کیا ہے. اور اس میں انہوں نے جس ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو یہ بتایا کہ جناب میں وہ ترمیم نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس ترمیم کا حصہ بنوں گا جس کو پہلے پبلک میں کیا جائے گا.
جو پاکستان کے لوگوں کی عدلیاتوں پر یا بھی کسی بھی ادارے پہ شب خون مارنے کے مترادف ہو گئے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز اور جی آپ جیسے جو دوست ہیں جو پروگرام کرتے ہیں, میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک لفظ ہے حکومت کا اور یہ مولانا کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, آپ یہ ڈیل کا لفظ چھوڑ دیں. اچھا ڈیل نہیں, مفاہمت کہہ سکتے ہیں سر, مفاہمت کہہ سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں اس پہ آپ کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں. جی چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ویری کرتی ہیں اور پرنسپل ٹو پرنسپل آگے چلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس پہ ایک موقف میرا مانا جاتا ہے, ایک موقف اگلے کا مانا جاتا ہے. بالکل سر, کچھ دو کی بنیادیں ہوتی ہیں نا سر. ٹھیک ہے نا سر, اور وہ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے اور پوری قوم کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے پارلیمان نے یہ دیکھا اور پاکستان کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس رات جب پوری دنیا آنکھ لگائی بیٹھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر کے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی رات کی تاریخی میں ہونے والی کسی بھی امینڈمنٹ کا حصہ نہیں سر. اب سر دیکھیں, اب وہ والی تو رات کی تاریخی والی چیزیں تو ہے نہیں نا. اب تو سر کیمرے کی موجودگی میں اور فلڈ اپنا بیبی لائٹس کی موجودگی میں اگر آپ ملاقات کر رہے ہیں تو وہ تو رات کی تاریخی تو نہ ہوئی نا. بلاول بھٹو زرداری اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں اور کیمرے ساتھ لے کے آئے. اس کے علاوہ اگر صدر پاکستان کا اگر کوئی وفد آپ کے پاس آیا ہے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور کیمروں کے ساتھ آیا. اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں حکومت کی جانب سے بات کرتا ہوں تو شہباز شریف صاحب کا اگر کوئی وفد آیا تو وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ساتھ لے گیا اور وہ ہم نے کیمروں کی وجہ سے ہی اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھی, جس وجہ سے میں جو ہے یہ میرا آپ سے کویشچن تھا. لیکن سر آپ سر جو ہے تمام کے تمام احباب میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے بریک کے لیے, کیونکہ سر کچھ اشتہارات بھی چلنے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.